السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 88-89 یعنی 88 اور 89 یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. محترم سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو بہت ساری نصیحتیں کی. جن چیزوں کی ضرورت تھی تعلیم کی وہ تعلیم دیا، اور جو ان کے اندر خرابیاں تھیں ان خرابیوں کو واضح طور پر ان کو بتلایا کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، ان کو درست کرنا ہے. سامعین کرام، جب سیدنا شعیب علیہ السلام نے واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ میرے قوم کے لوگوں ان خرابیوں سے بچو، اور جو لوگ میری رسالت پر ایمان لے آئے ہیں ان کے تعلق سے صبر کرو، ان کو ستاؤ مت، ان کے پیچھے مت پڑو. جب اس طرح کی بات کہی سیدنا شعیب علیہ السلام نے تو ان باتوں کا کوئی عقلی جواب ان کو نہیں بن پڑا. اب کیا جواب دینا ہے؟ تو ریورس ہوئے. جیسا کہ عام طور پر جن لوگوں کے دلوں کے اندر تنگی ہوتی ہے، جو لوگ حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں، یا جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے چکر میں نہیں ہوتے ہیں، اگر ان کو بتلایا جائے تو وہ ریورس ہو جائیں گے، الٹا رونگ ہوں گے. ایسے ہی رونگ ہو گئے وہ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ان کے قوم کے گھمنڈی سرداروں نے. یہ گھمنڈی کیوں کہا گیا؟ عام طور پر لوگ گھمنڈی جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو گھمنڈی سمجھتے نہیں ہیں، لیکن گھمنڈی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث کی بات کریں گے تو وہ ان کو پسند نہیں آئے گا، وہ ان کو راس نہیں آئے گا. آپ ہر چیز بول دیجئے، لیکن قرآن و حدیث کی بات جو خرابیاں ہمارے اندر ہے ان کو اگر ان کے سامنے واضح کریں گے تو وہ رونگ ہوں گے، اور اسی لیے ان کو گھمنڈی کہا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں واضح طور پر کہا ہے کہ کسی بھی انسان کے متکبر اور گھمنڈی ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے. اس کے گھمنڈی ہونے کی پہچان یہی ہے کہ اگر ان کے پاس آپ حق بات کہیں تو حق بات کو وہ رد کریں گے، حق بات کو لیں گے نہیں، وہ حق بات کو وہ رد کریں گے اور اپنے مقابلے میں لوگوں کو کمتر سمجھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ان کے قوم کے گھمنڈی سرداروں نے کہا. کیا کہا؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، اے شعیب تم کو بھی اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی ہم لوگ اس بستی سے نکال دیں گے، ہم لوگ اس بستی سے نکال دیں گے. اور آگے مزید کہا او لتعودن في ملتنا، یا اگر اس بستی میں رہنا ہے تو جو ملت ہمارا ہے، جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا مسلک ہے، اس کے اوپر چلنا پڑے گا. سامعین کرام، یہ جو نقشہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور ان کے جواب کا اللہ نے کھینچا ہے، اس طرح کی باتیں آج بھی بہت ساری جگہوں پر پائی جاتی ہے، اور ان جگہوں پر پائی جاتی ہے جہاں پر باطل پرستوں کا مکمل دبدبہ ہوتا ہے. وہاں پر اگر چند لوگ حق پرست ہوتے ہیں تو ان کی چاہت یا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی طرح سے یہاں سے کھدیڑ دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کو محفوظ رکھتا ہے. ان کو محفوظ رکھنے کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. ان کو قائم کرنے کے اور ان کو اس جگہ پر سچویٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے راستے کو کھول دیتا ہے. تو یہاں پر سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو جواب میں رونگ ہو کر کے کہا کہ دیکھو شعیب، تمہارے سامنے صرف دو راستہ ہے، یا تو ہم لوگ
تم کو اور تمہارے ساتھ جتنے بھی تم پر ایمان لانے والے ہیں ان تمام کو اس بستی سے باہر کر دیں گے، اور نہیں تو جو ہم لوگوں کا مسلک ہے، جو ہم لوگوں کا طریقہ ہے، جو ہم لوگوں کا مذہب ہے، اس کے حساب سے تم کو رہنا پڑے گا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دونوں ہی باتیں نہ منظور، تم لوگوں کی دونوں ہی باتیں ہم نہیں جانیں گے۔ یہاں پر غور و فکر کرنے کی کیا بات ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام بھی سنگل، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی بہت کم، لیکن جو لوگ حق پرست ہوتے ہیں نا، وہ دینی معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، دنیا کے معاملے میں، خیر و بھلائی کے معاملے میں ساتھ مل کر کے کام کر دیں گے، لیکن دینی معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اسی چیز کو یہاں پر واضح کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو یہاں پر جو بیان کیا ہے اس کی کئی وجہ ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے اندر بہت کم تھے، بہت کم تعداد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمان، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو بھی یہی بتلایا جا رہا ہے کہ حق پر قائم رہنا ہے اور دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، منہج کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو بھی یہی بتلایا جا رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، قال اولو کنا کارہین، تم جو کہتے ہو کہ تمہارے دین میں لوٹ جائیں، چاہے وہ چیز ہم کو پسند نہ ہو تب بھی لوٹ جائیں کیا؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، تمہارے کہنے سے اگر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کو چھوڑ دیں گے، تمہارے کہنے سے اگر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کو چھوڑ دیں گے تو گویا ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے بن جائیں گے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم اور ہمارے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ہم لوگ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہے ہیں، ہم لوگ تو اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، ہم تو اللہ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں باندھنے پڑ۔ جب ہم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ، جو لوگ باطل پر رہ کر کے بالکل جمے رہتے کہ ہم باطل کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہے، زمانے سے ہم لوگ ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، جو لوگ جس کا کوئی وجود نہیں ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر، اس چیز کے اوپر قائم رہ کر کے جب وہ مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کے تعلیمات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس پر ہم مضبوطی سے کیوں نہیں جمے؟ کہا کہ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ انجانا اللہ منہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باطل مسلک سے، مذہب سے ہم لوگوں کو بچا لیا ہے، تو ہم اگر پھر سے اس میں جائیں گے تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ہم اور ہمارے ساتھی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ آگے مزید کہا، وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ حق کو چھوڑ کر، ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ حق کو چھوڑ کر، یہ اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر تمہارے باطل دین کے اندر چلے جائیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ الا ان یشاء ربنا، ہاں اگر ہمارے رب کی مشیت ہو۔ یہاں پر اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ہر چیز کو اللہ کی مشیت پر چھوڑا۔ کیوں اللہ کی مشیت پر چھوڑا؟ آگے مزید کہا، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب تمام علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کے علم کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ہمارے رب کا علم جو ہے وہ وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، لہذا تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، لہذا ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آگے مزید کہا، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی نبی اور اس کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو ان کی قوم اگر بہت زیادہ ان پر پریشر ڈالنا شروع کر دے، بہت زیادہ ان کو ستانا شروع کر دے، ان کی زندگیوں کو ان کے اوپر تنگ کرنا شروع کر دے، تو نبی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ وہی دعا سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیجیے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیجیے۔ وانت خیر الفاتحین، آپ ہی بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں کہ آپ فیصلہ فرما دیجیے کہ آگے اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ قوم کے لوگوں کا یہ حال ہے۔ محترم سامعین کرام، قوم کے لوگوں نے آگے مزید بھی دھمکیاں دی، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا